بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارے چینل محتاج عالم اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں۔ اللہ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو تین نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا، اے میرے اللہ، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ تو اپنے بندے سے ناراض ہے یا خوش؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو یہ تین نشانیاں ظاہر ہوتی ہے۔ جب یہ تین نشانیاں میرے بندوں میں ظاہر ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میں اپنے بندے سے ناراض ہوں۔ جس بندے سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے اس بندے کے اندر تین نشانیاں دنیا کے اندر ضرور ظاہر ہوتی ہے، جس سے بندہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ ہمارا رب، ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے، اسی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ تمام معاملات پیش آ رہے ہیں۔ اگر کسی بندے کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے اور اگر اس کو دیکھ کر کوئی یہ کہے کہ دیکھو اللہ رب العزت نے اس کی گرفت کر لی ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ اس طرح سمجھے کہ کسی کے پاس پیسہ آ جانا یا نہ آنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ کس سے ناراض ہے اور کس سے خوش، یہ آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ بعض مرتبہ اللہ تعالی پیسہ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی سے پیسہ لے کر آزماتا ہے، لیکن وہ کون سی نشانیاں ہیں جس سے بندہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو چکا ہے اور ہمارا رب ہم سے ناراض ہے؟ قرآن مقدس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے، جس بندے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس سے اپنے ذکر کی توفیق کو چھین لیتا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر سب سے بڑی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ کا خوب ذکر کیا کرو، اور جو چیزیں آسمان اور زمین میں ہیں سب اللہ کا ذکر کرتی ہیں، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہے، بلکہ مردار ہے۔ تو پہلی نشانی، وہ بندہ ذکر اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، پھر اللہ کے ذکر میں اسے لطف نہیں آتا ہے، مزہ نہیں آتا ہے، اسے اللہ کے ذکر کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ نے اس سے یہ توفیق چھین لی ہے کہ بندہ اللہ کا ذکر کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ بندہ نماز سے دور ہو جاتا ہے اور عبادت سے دور ہوتا ہی چلا جاتا ہے، اور جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو ذکر اس میں آٹومیٹک شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ذکر کرنے والوں میں داخل ہو گیا، لیکن مکمل طرح سے وہ ذاکر نہیں بنا، کیونکہ ہر وقت جب بندے کی زبان اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہے وہ بندہ مکمل طرح سے ذاکر بن جاتا ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي وَاذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تو ذکر کرنے کا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تسبیح لے کر بیٹھ گئے اور یا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر
बढ़ने लगे, बल्कि जिक्र का असल माना यह है कि हर वक्त हमारे दिल के अंदर अल्लाह की याद होनी चाहिए। तीसरी निशानी यह होती है कि अल्लाह ताला उस बंदे की डोरी को ढीली फरमा देता है। दोस्तों, यह हदीस का मफहूम मैं आपको बता रहा हूँ कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे से या किसी कौम से नाराज होता है तो उनकी डोरी ढीली कर देता है। उस कौम की या उस एक शख्स की डोरी को ढीली कर देता है कि देखें तुम कितनी सरकशी करोगे, कितना अल्लाह से बगावत करोगे, कितना अल्लाह के हुक्मों को तोड़ोगे। देखेंगे तुमको। एक मर्तबा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वह एक चारपाई के ऊपर खजूर की छाल है, उसके ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं और आपकी उस खजूर की छाल का जो बिस्तर था उसके ऊपर कोई कपड़ा भी नहीं था, सिर्फ खजूर की छाल थी। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बैठे तो आपकी पीठ मुबारक में उस छाल के निशान बने हुए थे। तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के आंखों से आंसुओं का समंदर जारी हो गया। फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसरो किसरा ये दुनिया की हुकूमत ऐसो इशरत की जिंदगी बसर करें और आप महबूबे रब्बुल आलमीन होने के बावजूद आपके बिस्तर पर एक कपड़ा भी मौजूद नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया की हुकूमत है, यह जो कैसरो किसरा है, ये सिर्फ दुनिया की हुकूमत है, लेकिन ऐ उमर खुश ना हो जाओगे कि ऐसी जन्नत अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए तैयार करके रखी है कि जिधर नजर उठाओगे 7000 साल तक देखते रहोगे और ऐसी दूध शहद की नहरें बह रही होंगी जो ना किसी ने देखी और ना सुनी होगी। और उन परहेजगारों के लिए उसके रब के यहाँ ऐसी जन्नत, ऐसे बागात है जिनके नीचे नहरें जारी है, वे हमेशा उसमें रहेंगे। वहाँ मुमताज और पाक साफ सुथरी बीवियां हैं, अल्लाह की रजामंदी है। अल्लाह ताला अपने बंदों को खूब देख रहा है। तो अल्लाह तबारक ताला जिस बंदे से नाराज होता है अपने जिक्र की तौफीक को छीन लेता है, नमाज की इबादत की तौफीक को छीन लेता है और उसकी डोरी को ढीली कर देता है कि हम देखेंगे तुम सरकशी कहाँ तक करते हो। लेकिन अल्लाह जालिम को ढील देता है, लेकिन जब पकड़ता है तो छोड़ता नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें अपने साए में महफूज रखे और हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।